تعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان ربه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی قدر، ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، گویا کہ وہ جہالت کی موت مر رہا ہے۔ اور جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ ہی اس کی نماز قبول ہے، نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے، نہ ہی اس کے کوئی اعمال قبول ہے۔ عزیزو، کل آپ کی خدمت میں محبت امام سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی کہ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت اطاعت کا نام، اور ہر وہ شیعہ کہ جو اپنے وقت کے امام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دل میں امام وقت کی زیارت کا شوق بھی ہونا چاہیے، اس کے دل میں امام سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور جب اس کے دل میں امام سے ملاقات کی خواہش ہوگی، امام کی زیارت کی خواہش ہوگی، تو وہ ان اعمال کو دیکھے گا کہ جن کے ذریعے سے جلد از جلد امام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ انسان زیادہ سے زیادہ زیارت عاشوراء پڑھے، کیونکہ زیارت عاشوراء جو ہے یہ سبب بنتی ہے کہ جلد سے جلد امام سے ملاقات ہو، جلد سے جلد امام کی زیارت نصیب ہو۔ آج بھی میں کچھ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جن کے ذریعے سے، جو ذریعہ بنتے ہیں وقت کے امام کی ملاقات کا۔ تو پہلا عمل تو زیارت عاشوراء ہے کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت ہمیشہ کرے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیارت عاشوراء کی تلاوت کرے۔ دوسری چیز، کچھ لوگوں نے اس وجہ سے بھی امام سے ملاقات کی ہے کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ حج کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ وہ انسان کہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب حج سے واپس پلٹ کر آتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے حج کا ثواب۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے وہ انسان کہ جس کو پروردگار عالم نے دولت دی ہے اور وہ حج پہ جا سکتا ہے لیکن حج پر نہ جائے، تو اب حدیث کہتی ہے کہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے لیکن کوتاہی کرے اور حج پر نہ جائے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، آپ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرے۔ اتنی عظمت ہے حج کرنے کی۔ اسی حج میں
ایک عمل ہے جسے طواف کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ حدیث ہے، حدیث کہتی ہے من طاف البیت اسبوعا، جو 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، کتب لہ 6,000 حسنہ، اس کے لیے 6,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے 6,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمُحِیَ عَنْهُ 6,000 سیئہ، اور 6,000 برائیاں گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرُفِعَ لَهُ 6,000 درجہ، اور اس کے لیے 6,000 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ لیکن اس کے آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں ولیکن، جو طواف کرے اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن من قضا حاجت المومن، جو کسی مومن کی حاجت روائی کرے، فہو افضل من طواف و طواف و طواف، جو کسی مومن کی حاجت روائی کرے تو وہ طواف سے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مولا نے فرمایا ہے کہ وہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے اور طواف سے افضل ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد وعلیہ۔ تو جو برادر مومن بیچارہ تنگ دست ہے، حاجت مند ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنا یہ امام وقت کو پسند آتا ہے، اور پروردگار عالم کو بھی یہ چیز بہت پسند ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں۔ شیخ عباس قمی نے ایک بہت ہی بہترین داستان نقل کی ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو ہر سال 1 سال غائب کر کے حج پر جایا کرتا تھا، کئی حج اس نے ایسے ہی کیے تھے۔ اب اس سال اس کا حج پر جانے کا نمبر تھا۔ اب اس نے گھر میں جتنے بھی سونے چاندی رکھے ہوئے تھے مارکیٹ گیا اور جا کر کے پیسے میں تبدیل کروایا اور لے کر کے آیا۔ قافلہ تیار ہوا اور اب چلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ضعیفہ ہے کہ جو ایک مردہ مرغی چھیل رہی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ مردہ مرغی چھیل رہی ہے تو وہ اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ تم کو مرغا کھانے کا اتنا شوق ہے کہ تم ایک مردہ مرغی چھیل رہی ہو بیٹھے ہوئے یہاں پر، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ وہ کہتی تم مجھے اسلام سکھانے کے لیے آئے ہو، میں ایک سید ہوں، اولاد پیغمبر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے، لیکن میرے بچے اس قدر فاقے سے ہیں کہ اگر آج میں یہ مردہ مرغی نہیں لے کر کے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بچے فاقے کی وجہ سے مر جائیں، لہٰذا میں یہ مردہ مرغی جو ہے چھیل رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے لے کر جانے کے لیے۔ اب ایک لمحے کے لیے وہ وہاں پر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ اما تم نے تو کئی حج کیے ہیں، واجب حج تو تمہارا ادا ہو گیا ہے، اب جو تم حج پر جاؤ گے یہ تمہارا مستحب حج ہی ہوگا، اور ایک اولاد پیغمبر ایک سید فاقے سے ہے، اس سے بڑا مستحب کام اور کیا ہوگا کہ اس کی مدد کر دی جائے، اس سے بڑا مستحب اور کیا ہوگا کہ اس کی مدد کر دی جائے۔ اب اس نے جتنا پیسہ وغیرہ تھا اس سے کہا کہ یہ لے لو، تم یہ پیسہ رکھو، یہ مرغی مردار کو چھوڑو اور اپنے بچوں کے لیے فریش کھانا لے کر کے جاؤ۔ اس نے پیسہ سارا اس کو دے دیا، اس کی مدد کر دی، اور ادھر قافلے میں آ کر کہتا ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے جو ہے اس سال حج پہ نہیں جانا۔ کہا ٹھیک، قافلہ چلا گیا۔ اب یہ آیا اپنے گھر۔ جب یہ حج کا قافلہ واپس آیا ہے تو پورے قریے کے لوگ پہنچے ہیں ان کے استقبال کے لیے، اور یہ شخص خود جس نے اپنا حج کینسل کیا تھا یہ بھی پہنچا ہے ان کے استقبال کے لیے۔ جب پہنچا ہے حاجی آئے، ایک حاجی نکل کے اس کے پاس آیا، اما کیا بات ہے ہم سے جلدی پہنچ گئے تم یہاں پر؟ وہ کہتا ہے بھیا کیا کہہ رہے ہو، میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، عرفات میں تو ہم ملے تھے۔ اتنے میں ایک دوسرا حاجی آیا، اما کیا بات ہے ہم سے جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہا بھیا میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، مینا میں تو ملے تھے۔ ابھی اور حیران، اتنے میں ایک حاجی اور آیا،
اما بڑی جلدی ہم سے جلدی پہنچ گئے یہاں پر. کہ بھیا میں حج پر گیا کہاں تھا, تب مزدلفہ میں تو ملے تھے. اب اس کی حیرت کی انتہا نہیں کہ چلو اگر ایک آدھ آدمی بول دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا کوئی ہم شکل دیکھ لیا ہوگا, لیکن جتنے آ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں یہاں ملے تھے, یہاں ملے تھے, یہاں ملے تھے. اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اب رات ہوئی, سویا. جب سویا ہے تو بنفس نفیس پیغمبر اکرم اس کے خواب میں آئے. اس کے خواب میں آئے اور آ کر کہتے کیوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے یہاں پر پہنچ گئے, عرفات میں ملے تھے, منی میں ملے تھے, مزدلفہ میں ملے تھے, تمہیں تعجب ہو رہا ہے. کہاں یا رسول اللہ تعجب کیوں نہیں ہوگا, میں حج کرنے گیا ہی نہیں تھا. پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تم حج کرنے نہیں گئے تھے, لیکن وہ نیکی کہ جو تم نے میری اولاد کے ساتھ کی ہے, پروردگار عالم کو وہ نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ خداوند عالم نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کو بجا لائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہ حج کرنے چلا جاتا اور اس کی مدد نہیں کرتا تو ایک مستحب کا ہی ثواب ملتا اور اتنا ہی ثواب ملتا, ثواب اس کا محدود ہو جاتا. لیکن اس نے ایک اولاد پیغمبر کی مدد کی ہے, پروردگار عالم نے اس کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک اس کی طرف سے وہ حج کرتا رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. میں آیا امام نے کیوں کہا تھا افضل من طواف و طواف و طواف, کہ کسی حاجت مند کی مدد کر دینا یہ طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. تو یہ اعمال ایسے اعمال ہے کہ جو امام سے ملاقات, جلدی ملاقات کا سبب بنتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اب ایک عمل اور کہ جو جلد سے جلد امام سے ملاقات کا سبب بنتے. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں بھی یہ کہا تھا کہ عزاداروں اور زائرین کی خدمت کرنا, زائرین کی خدمت کرنا, عزاداروں کی خدمت کرنا, یہ سبب بنتا ہے وقت کے امام سے جلد ملاقات کرنے کا, اور واقعاً بہت عظیم ثواب ہے. ایک عیسائی ٹرک ڈرائیور, دیکھیے کتنی نظر ہوتی ہے معصومین علیہ السلام کی اس انسان پر کہ جو عزاداروں کی اور زائرین کی خدمت کرتا ہے. ایک عیسائی ٹرک ڈرائیور کربلا کے راستے سے چلا جا رہا, جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت غیر ہے. ٹرک سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس کے قریب گیا. جب اس کے قریب گیا تو اس کو پتہ یہ چلا کہ یہ بیچارہ بہت پیاسا ہے. یہ عیسائی ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک میں گیا اور جانے کے بعد پانی لے کر کے آیا. پانی لانے کے بعد اس کو پانی پلایا اور اس سے پوچھتا بھائی تمہیں کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے کربلا جانا ہے. کہا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اب وہ اسے اپنے ٹرک میں بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد لاتا ہے کربلا اور روضہ مولا غازی عباس کے پاس لا کر کے چھوڑ دیتا ہے. جب وہ ٹرک سے باہر نکلتا ہے تو نکلتے نکلتے کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, جاؤ اس کی جزا تمہیں مولا عباس دیں گے, جاؤ اس کی جزا تمہیں مولا عباس دیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اب یہی ٹرک ڈرائیور بغداد سے جا رہا ہے تہران. تہران میں ایک عالم دین ہے, ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کبھی بھی رات کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے. کہا کیوں بند نہیں کرتے تھے؟ کہا اس لیے کہ رات برات اگر کوئی حاجت مند آ جائے تو وہ ڈائریکٹ میرے گھر میں آ جائے, اس کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ ہو. ان کا نوکر کہتا ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ رات میں ہم نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی آیا. میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اسے آنے دو اندر, یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے.
اب وہ اندر آیا اور آنے کے بعد اس عالم دین کے پاس بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا تو عالم دین نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں مولا غازی عباس علمدار آئے تھے اور آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ میں تیرا قرض اتارنے کے لیے آیا. کہا میرا کون سا قرض؟ کہا تو نے جو میرے ایک عزادار کے اوپر، میرے ایک زائر کے اوپر احسان کیا تھا کہ تو نے اس کو پانی پلایا تھا اور میرے روضے تک لا کر کے چھوڑا تھا، میں اس کا قرض اتارنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیسے قرض اتاریں گے؟ کہا تجھے جہنم کی زندگی سے نکال کر کے جنت کی زندگی میں لے کر جاؤں گا. جہنم کی زندگی سے نکال کر کے جنت کی زندگی میں لے کر جاؤں گا. تہران میں فلاں عالم دین ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں دین اسلام کی تعلیم دیں گے. لہٰذا میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں. اب جیسے ہی اس نے یہ خواب بتایا ہے اپنا، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میرے خواب میں بھی امام زمانہ آئے تھے. میرے خواب میں بھی امام زمانہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے چچا عباس کا ایک مہمان تمہارے پاس آنے والا ہے، لہٰذا تم اسے دین اور اسلام کی تعلیم دینا. پتہ یہ چلا اگر کوئی زائرین کی خدمت کرتا ہے تو اس پر عباس کی بھی نظریں ہوتی ہے، وقت کے امام کی بھی نظریں ہوتی ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر کوئی زائرین کی خدمت کا، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین ہوں گے. یہ آیت کی تفسیر ہے کامل الزیارات میں، یہ حدیث ہے. قرآن مجید کی آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. و نہر، اور کہاں ہوں گے؟ نہر کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ ایک کشادہ جگہ، ایک خالی میدان، وہاں پر ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہاں پر ہوں گے؟ اپنے رب کے پاس ہوں گے. اور کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں گے. رب سے باتیں کرنے کا لقب کس نبی کو ملا ہے؟ کلیم اللہ، یعنی جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام. وہ متقین جنت میں ہوں گے، نہر میں ہوں گے. کس کے حضور میں ہوں گے؟ پروردگار عالم کے حضور میں ہوں گے. گویا اللہ سے کلام کر رہے ہوں گے. راوی نے پوچھا مولا وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کلام کر رہے ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یعنی وہ درجہ پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دیا ہے جو زائرین امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے. ایک صلوات کیجیے محمد. تو یہ کوئی عام شے نہیں ہے. اور واقعاً اگر انسان خلوص نیت سے، خلوص دل سے امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کرتا ہے نا، تو امام اس کو کیا صلہ دیتے ہیں. آپ نے سب جانتے ہیں آیت اللہ ابوالقاسم خوئی کو. ان کا ایک نمائندہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، دیکھیے ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، اس کی کیا برکت ہے، آپ خود اندازہ لگائیے اس سے. وہ نمائندہ کہتا کہ ایک مرتبہ میں نے آیت اللہ خوئی کو دیکھا کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک کالے لباس میں، امامہ ابا قبا، یہاں تک کہ ان کے موزے بھی کالے. میں گیا ان کے پاس اور جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ سرکار آپ جو ہے وہ ابا قبا اور اتنا گرمی والا کپڑا پہنا ہے اور اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار پڑ جائیں.
آپ نے یہ اتنا کالا کالا کپڑا کیوں پہنا ہے اتنی شدید گرمی میں؟ اتنا موٹا لباس کیوں پہنا ہے؟ سر سے پاؤں تک کے پورے کالے لباس میں ہیں، یہاں تک کہ آپ کا موزہ بھی کالا ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو میں تم کو بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا آیت اللہ خوئی کے والد حاج سید علی اکبر یا اکبر علی، حاج سید اکبر علی، وہ اپنے زمانے کے بہت بہترین عالم دین تھے اور خطیب زبردست تھے، اور میری والدہ جب بھی حمل سے ہوتی تھیں تو ان کا حمل ساقط ہو جایا کرتا تھا، 3-4 مہینے میں ان کا حمل ساقط ہو جایا کرتا تھا۔ اب چونکہ میرے والد خطیب تھے، ایک مرتبہ ممبر پر گئے اور جانے کے بعد مجمع پورا بھرا ہوا، لیڈیز بھی اس کے اندر ہے، جینٹس بھی اس کے اندر، سارے لوگ آئے ان کی مجلس میں۔ مجلس پڑھتے پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اہل بیت کے در سے متمسک رہو اور اپنے ہاتھ کو ان کے در سے آزاد مت کرو، کیونکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے در پہ آ جانے کے بعد کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں جاتا، لہذا اپنے ہاتھ کو ان کے در سے آزاد مت کرو، ہمیشہ ان سے توسل کرو، اپنی حاجتیں ان کے پاس رکھو، ان سے دعائیں مانگو، ان سے منتیں مانگو۔ مجلس پڑھنے کے بعد جب وہ ممبر سے اترے ہیں تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے قبلہ آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے در سے مانگو، ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، خدا بند عالم نے ابھی تک آپ کو ایک بھی اولاد نہیں دی ہے، آپ کیوں ان سے نہیں مانگتے؟ آپ کی کیوں اولاد نہیں ہے کہ آپ نے ابھی تک ان سے مانگا نہیں ہے؟ خود آپ کا کہنا ہے کہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، تو آپ کی تو اولاد نہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب جب انہوں نے اس کا یہ طعنہ سنا ہے تو یہ بیچارے غمگین ہو گئے اور افسردہ ہو گئے۔ گھر جب گئے ہیں تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے دیکھا کہ بیچارے غمگین ہے، پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا کہ یہ ماجرا ہو گیا، اس عورت نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ تم اہل بیت سے کیوں نہیں مانگتے، ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی زوجہ کہتی ہے وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، آپ مولا حسین کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں، کچھ نظر کیجئے۔ کہا کیا کروں، کچھ نہیں ہے نظر کرنے کے لیے۔ کہا ان کے لیے کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی منت مانگ لے، آپ یہ منت مانگ لے کہ میں پورے محرم سفر 2 مہینہ 8 دن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف اور صرف کالے لباس پہنوں گا، صرف کالے لباس پہنوں گا۔ انہوں نے منت مانگ لی۔ اب جب محرم آیا ہے تو 2 مہینہ 8 دن انہوں نے کالے لباس کے علاوہ کوئی دوسرے رنگ کا لباس نہیں پہنا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ آیت اللہ خوئی بتا رہے ہیں، انہوں نے کالے لباس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں پہنا۔ اور جب محرم ختم ہو گیا، سفر ختم ہو گیا، ربیع الاول کے 8 دن ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد جب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری والدہ حمل سے ہوئی، اور اس بار ایسا ہوا کہ ان کا حمل ساقط نہیں ہوا، ان کا حمل ساقط نہیں ہوا۔ ایک دن میرے بابا کا ایک شاگرد آیا، دق الباب کیا، رات کا وقت تھا، دق الباب کیا۔ میرے بابا نے دروازہ کو کھولا، جب دروازے کو کھولا دیکھا کہ میرا شاگرد ہے۔ آنے کے بعد وہ شاگرد کہتا ہے کہ آغا جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی فقہی سوال ہو، کوئی تاریخ کا سوال ہو اس کا۔ کہا ٹھیک ہے پوچھو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی زوجہ حمل سے ہے؟ کیا آپ کی زوجہ حمل سے ہے؟ کہا ہاں حمل سے تو ہے، لیکن ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بات تو ایسی بات ہے کہ جو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، تمہیں کیسے پتا چلی؟ کہ میرے خواب میں پیغمبر اکرم آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ حاج سید علی اکبر کے گھر جاؤ، اور جانے کے بعد ان سے کہو کہ تم نے میرے حسین کے لیے جو منت مانگی ہے اس کا صلہ ہم تم کو یہ دے رہے ہیں کہ تمہاری زوجہ کے بطن میں جو 7 ماہ کا بچہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں۔
اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ہم اس کو پڑھائیں گے, ہم اس کو لکھائیں گے, ہم اس کو بڑھا کریں گے. اور صرف کالے لباس کی منت کی بنا پر اہل بیت نے اتنا بڑا ایک عظیم فقیر دنیا کو دے دیا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس کالے لباس کی منت کی وجہ سے اتنا بڑا عظیم فقیر, اور خود پیغمبر نے کہا تھا اس کا نام ابو القاسم رکھنا, اس کا نام ابو القاسم رکھنا. تو عزاداروں کی خدمت, زائرین کی خدمت, یہ بہت ہی عظیم شے ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ جو امام وقت سے جلد از جلد ملاقات کا سبب ہوتی ہے کہ روز عاشورہ یا 40 کو کربلا جا کر زیارت کرنا, کیونکہ ان ایام میں وقت کا امام جو ہے وہ کربلا میں ہوتا ہے. وقت کا امام ان ایام میں کربلا میں ہوتا ہے. اور یقیناً ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, عظیم ثواب سے کیا وہ محروم رہ جائے گا؟ کتنا ثواب ہے امام کی زیارت کے لیے جانے کا, آپ کو پتہ ہے. ایک مرتبہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر کے پیار کر رہے ہیں. ام المسلمین وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں. کہا میں حسین سے پیار کیوں نہ کروں, یہ میرا میوہ دل ہے, میری آنکھوں کا نور ہے. میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ اسے شہید کریں گے, اور اس کی شہادت کے بعد جو بھی اس کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا. ہم اور آپ کے حج کی بات نہیں ہے, رسول اللہ کے حج کی بات ہے. میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا. اب جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا, ان کو بڑا تعجب ہوا. یا رسول اللہ, آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب جو حسین کی زیارت کے لیے جائے. کہا ایک نہیں 2 حج کا ثواب دیا جائے گا. یا رسول اللہ 2 حج کا ثواب؟ کہا نہیں 4 حج کا ثواب. اب روایت کہتی ہے کہ یہ تعجب کرتی گئی, پیغمبر حج کے ثواب میں اضافہ کرتے گئے, یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو میرے حجوں میں سے 90 حج کا ثواب جو میں نے عمرے کے ساتھ بجا لایا ہے اس کا ثواب اسے ملے گا. 90 حج کا ثواب جو حسین کی زیارت کے لیے جائے. اور اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. آپ نے نام سنا علامہ ہلی کا. جب علامہ ہلی نے اس روایت کو پڑھا تو ان کو بھی تردد ہوا کہ جو کربلا جائے حسین کی زیارت کرنے کے لیے اس کو رسول اللہ کے 90 حج کا ثواب ملے گا. ان کو تھوڑا شک و تردد ہوا. تو خیر وہ تو پائے کے عالم دین تھے کہ جو 40 جمعرات مسجد کوفہ میں عبادت کرے گا اس کو وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوگی. تو میں اس مسئلے کو اپنے وقت کے امام سے کیوں نہ دریافت کروں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب انہوں نے عبادت کرنا شروع کی. جب آخری جمعرات آئی ہے, عبادت کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا بھیا کہاں سے آ رہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے, آج آخری جمعرات تھی, سوچا وقت کے امام سے ملاقات ہوگی تو مسئلے کا حل پوچھوں گا کہ اگر کوئی حج کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے جائے تو اس کو جو ہے 90 حج کا ثواب ملتا ہے کہ جو عمرے کے ساتھ بجا لایا. مجھے تھوڑا سا تردد اس کے اندر. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے علامہ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں پھر تم خود فیصلہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے سپاہیوں کے ساتھ. اسے ایک ہرن دکھا. اب وہ ہرن کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, یہاں تک کہ اس کے پیچھے جاتے جاتے اتنا دور نکل گیا کہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا. اب اسے پیاس محسوس ہوئی, شدت کی پیاس. چاروں طرف پانی ڈھونڈ رہا ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا. اچانک اس کی نگاہ پڑی ایک جھوپڑی کے اوپر.
وہ اس جھوپڑی کے پاس گیا، آواز دی، ایک ضعیفہ اس جھوپڑی کے اندر سے نکلی۔ اس نے اپنی پیاس کا تذکرہ کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تمہارے پاس پانی موجود ہو تو دے دو۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ بھیا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک بکری ہے، اگر آپ کہیں تو اس کا دودھ دوہ کر کے میں آپ کو پلا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اس بکری کا دودھ دوہا اور دوہنے کے بعد جو ہے اس کا دودھ بادشاہ کو دے دیا، بادشاہ نے دودھ پی لیا۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ وہ کہتی ہے کھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کل اثاثہ صرف یہی ایک بکری ہے، لیکن چونکہ آپ کو بھوک لگی ہے لہذا میں اسے ذبح کروں گی اور اس کا گوشت بھون کر کے آپ کو کھلاؤں گی۔ اس نے اس بکری کو ذبح کیا، کچھ نہیں ہے اس ضعیفہ کے پاس سوائے اس بکری کے، وہ ایک ہی بکری ہے، لیکن بادشاہ کے لیے اس نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر کے بادشاہ کو کھلایا۔ بادشاہ نے کھایا، جان میں جان آئی۔ جب جانے لگا تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنا پورا اثاثہ میرے لیے قربان کر دیا، میں اپنے محل جا رہا ہوں، اگر کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں علامہ اب یہ بتاؤ کہ جب یہ ضعیفہ اس بادشاہ کے پاس جائے گی تو بادشاہ کو اسے کیا دینا چاہیے؟ علامہ نے کہا کہ چونکہ اس کا کل اثاثہ اس ضعیفہ کا ایک بکری تھی اور اس نے بادشاہ کے لیے اپنا سب اثاثہ دے دیا، تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے پاس جتنی چیز ہے وہ سب اسے دے دے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جتنی چیز ہے وہ سب کے سب اس ضعیفہ کے حوالے کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں تو علامہ صاحب آپ کو امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا یہ تو بتا دو کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حسین نے خدا سے چھپا کر رکھا تھا؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حسین نے خدا سے چھپا کر رکھا تھا؟ جب حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تو اب عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے وہ حسین کو دے دے۔ تو یہ 90 حج کا ثواب کیا چیز ہے؟ ایک صلوات یہ 90 حج کا ثواب کیا ہے؟ ساری چیزیں تو امام حسین نے قربان کر دیا، تو اب جو کچھ بھی خدا کے پاس، خدا کے لیے کیا کوئی چیز محدود ہے؟ تو اگر اب خدا بند عالم 90 حج کا ثواب دے رہا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ تو امام کی زیارت کے لیے جائے روز اربعین یا روز عاشورہ، لیکن کوئی بیچارہ غریب ہے، اب ہر ایک تو امیر ہے نہیں، ہر ایک کے پاس تو پیسہ ہے نہیں کہ وہ کربلا جا سکے، تو کیا اس کا مطلب امام سے ملاقات نہیں کر سکتا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام سے نہیں مل سکتا؟ اسے امام سے ملنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے؟ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ امام سے ملنے کے لیے لوگ کس حد تک گئے، کس دیوانگی تک گئے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ نا امید ہو جائے کہ ہم امام وقت سے نہیں مل سکتے، ہماری ملاقات امام وقت سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو پروردگار عالم دوسرا راستہ دیتا ہے کہ جب تم اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے کرو۔ ایک نوجوان امام سے ملاقات کا خواہش مند، مجھے امام سے ملنا، اس نے منت مانگ لی، کیا کہ 1 سال تک صبح میں بھی امام کے مصائب پڑھوں گا، گریہ کروں گا، ماتم کروں گا، اور شام کو بھی امام کے مصائب پڑھوں گا، گریہ کروں گا، ماتم کروں گا، 1 سال تک۔ کس لیے؟ تاکہ امام وقت سے ملاقات ہو جائے۔ اب اس نے یہ معمول اپنا جاری کیا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 6 مہینہ گزرا،
ایک دن اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایک حجرے کے اندر بند کر لیتا تھا اور مصائب پڑھ کے خود ہی گریا کرتا تھا، خود ہی ماتم کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے مصائب بھی پڑھ رہا ہے، گریا بھی کر رہا ہے، روتا بھی جا رہا ہے۔ روتے روتے اچانک یہ سنتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی اور بھی گریا کر رہا ہے۔ اس نے روکا نہیں اپنے آپ کو، مصائب پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، گریا کرتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، پھر 2 آدمی کی آواز سنائی دی، پھر ایسا لگا کہ 3 آدمی مل کر کے گریا کر رہے ہیں۔ وہ مصائب پڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اسے محسوس ہوا کہ پورا کمرہ جو ہے وہ پبلک سے بھر چکا ہے، مجمع، پورا مجمع جو ہے اس کے ساتھ ساتھ گریا کر رہا ہے۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ وقت کا امام فرشتوں کے ساتھ اس کی چھوٹی سی مجلس میں آیا تھا، اور بعد میں امام نے اس سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو جب وہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اپنے وقت کے امام کے لیے کیا ہم ایک چھوٹی سی منت نہیں مانگ سکتے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دعوے کا نام محبت نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ اپنے وقت کے امام کو کیسے یاد کرتا ہے، کس طریقے سے یاد کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ اس نوجوان نے بتایا ہے کہ تم امام حسین پر گریا کرو، گریا کر کے تم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکتے ہو۔ ایک شخص تو اس سے بھی بڑا دیوانہ، اس نے تو بھوک ہڑتال کر دی، جب تک امام وقت مجھ سے ملاقات نہیں کریں گے میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تیسرے دن اس کی حالت غیر، مسجد میں آیا، مسجد میں گر گیا، حالت غیر۔ رات ہوئی، آدھی رات میں مولائے کل امام زمان اجل اللہ تعالیٰ امام آئے، اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ ہماری محبت میں تم نے جو طریقہ اپنایا ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ خود امام منع کر رہے، اس کی حد دیکھیے، اس کی دیوانگی دیکھیے کہ کیا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ امام آ کر کے اسے منع کر رہے ہیں کہ تم جو یہ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے غلط ہے، ابھی تمہارے لیے کھانا آئے گا، چپ چاپ سے کھانا کھا لینا۔ کہا ٹھیک ہے، امام چلے گئے۔ اب ایک عالم دین آئے، اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، اس میں چاول تھا اور روسٹ کیا ہوا مرغ تھا، لائے اور لا کر کہتے کہ وقت کے امام نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اسے کھاؤ۔ کھانے کے بعد جو ہے میز کے نیچے پلیٹ رکھ دینا۔ وہ لیا، لینے کے بعد اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میز پر پلیٹ رکھ دیا۔ اگلے دن وہی عالم دین اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کچھ پیسے امام وقت نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جاؤ اور میرے جد کی زیارت کے لیے چلے جاؤ۔ یہ پیسہ لو، امام نے پیسہ دیا ہے اس کو کہ یہ پیسہ لو اور اس پیسے سے میرے جد کی زیارت کے لیے چلے جاؤ۔ تو یہ اتنی دیوانگی ہے وقت کے امام کے لیے۔ وہ دیوانگی کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کو دوسرے کو مت دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کتنی دیوانگی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے امام وقت سے ملاقات کے لیے۔ تو انسان کوشش تو کرے، سوچے تو کہ ہمیں وقت کے امام سے ملاقات کرنی ہے، سوچنا شروع تو کرے، خواہش تو لائے اپنے دل میں۔ کوئی نہ کوئی ذریعہ خود ہی امام نکالتے ہیں۔ آخری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ چاہیں تو اسے مصائب کے طور پر بھی سن سکتے ہیں۔ وہ عمل کہ جو وقت کے امام سے جلد ملاقات کا سبب بنتے ہیں، مصائب مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ امام مولا غازی عباس کے مصائب اس نیت سے پڑھو کہ وقت کے امام کی زیارت ہو جائے، اور جہاں پر جناب عباس کے مصائب ہوتے ہیں امام وقت اس جگہ پر ضرور جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حاجی محمد علی، اس نے 35 سے 40 حج اسی نیت سے کر ڈالے کہ امام وقت کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اسی نیت سے اس نے حج کیے کہ وقت کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے۔
اور لوگوں نے جو ہے اس کو حاجیوں کا خادم بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 7 ذی الحجہ کو پہنچا ہے عرفات۔ جب وہاں پر عرفات میں پہنچا ہے تو سعودی حکومت کے جو سپاہی تھے انہوں نے اسے روکا، بھیا یہاں پہ کہاں آ گئے تم؟ یہاں پہ چور ڈاکو آتے ہیں، مال چوری کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ کہتا ہے نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم رہو یہیں پر، لیکن رات میں سونا مت، جاگتے رہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گیا خیمے کے اندر اور جانے کے بعد عبادت میں مشغول ہوا کہ رات بھر جاگنا تو اس سے اچھا کہ عبادت کروں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت جو ہے اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا حاج محمد علی۔ اس نے سلام کا جواب دیا، وہ آ کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس کو مبارکباد پیش کرتے کہ اے حاج محمد علی تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں اب کس چیز کی مبارکباد آپ پیش کر رہے ہیں؟ کہا تم اس دن اس میدان عرفات میں آئے ہو کہ جس دن میرے دادا حسین یہاں پر آئے تھے، اس دن تم یہاں پر آئے۔ وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے وہ مجھ سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس چائے موجود ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سرکار میں نے حاجیوں کا سارا سامان تو لے آیا ہوں، لیکن میں چائے لانا بھول گیا، چائے لے کر کے میں نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں لے کر کے آتا ہوں۔ وہ خیمے کے باہر گیا اور جانے کے بعد ایک ایسی چیز لے کر کے آئے جو چائے تو نہیں تھی لیکن چائے کی طرح تھی، اور جب ہم نے اسے پیا ہے تو اس کا مزہ دنیا کے مزے سے بالکل الگ تھا۔ ہم نے ویسی چائے جو ہے آج تک نہیں پی تھی، چائے پی لی۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ حاج محمد علی کہتے ہیں ہاں میرے پاس روٹی رکھی ہوئی ہے، لہذا روٹی نکالتا ہوں۔ روٹی نکالا، وہ بزرگ بیٹھ کر کے اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کھاتے کھاتے وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں 600 ریال دے رہا ہوں، تم میرے بابا کی طرف سے عمرہ کر لینا۔ حاج محمد علی پوچھتے اچھا بتائیے تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سید حسن۔ کہا اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سید مہدی۔ اب یہ حاج محمد علی ابھی بھی نہیں سمجھے کہ یہ وقت کے امام ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اچھا ابھی امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ امام زمانہ ابھی خیمے میں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس خیمے میں ہے، لیکن ابھی بھی وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ کہتا اچھا امام جو ہے وہ ہر سال جو ہے حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کہاں بالکل آتے ہیں۔ کہا اس سال بھی آئیں گے؟ کہاں بالکل آئیں گے۔ کہا حاجیوں سے ملیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے نہیں ملیں گے بلکہ اس خیمے میں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل اس خیمے میں مولا غازی عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے، اس لیے آئیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ بزرگ امام زمان کھڑے ہوئے اور کہا ہمیں اجازت دو ہم چلتے ہیں۔ اس کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد اس کو پیسے دیے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ حاج محمد علی کہتے ہیں جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو اب میرا ذہن گھوما کہ یہ بزرگ کون تھے کہ جنہوں نے خیمے میں داخل ہوتے ہی میرے نام کے ساتھ مجھے سلام کیا ہے۔ ان کو میرا نام کیسے پتا؟ اچھا انہوں نے اپنے بابا کا نام بتایا سید حسن، اپنا نام بتایا سید مہدی، اور مجھے ایسی چیز پلائی کہ جو دنیا کی چیز نہیں تھی۔ پھر انہوں نے خیال کیا ارے یہ تو ہمارے وقت کے امام تھے۔ اب جب خیمے سے باہر نکلا ہے کہ جا کر میں امام سے ملوں تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اب یہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ امام اشارہ دیتے رہے لیکن میں سمجھ نہ پایا کہ یہ وقت کے امام، لیکن چونکہ امام نے کیا کہا تھا کہ وہ کل پھر اسی خیمے میں آئیں گے کیونکہ یہاں مولا غازی عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ خیر صبح ہوئی اور جب حاجیوں کا قافلہ آیا تو میں نے سب حاجیوں کو یہ بات بتائی تو سب رونے لگے، گریہ کرنے لگے کہ ہمارا امام ہمارے خیمے میں آیا اور ہم اپنے امام کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ حاج محمد علی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ امام آج بھی آئیں گے اس خیمے میں،
ظہر کا وقت ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد اب ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیا مولا غازی عباس کی۔ حاج محمد علی کہتے ہیں کہ مجھے رات والی بات یاد آ گئی، مجھے رات والی بات یاد آ گئی۔ امام نے کہا تھا کہ مصائب ہوں گے اور امام یہاں پر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصائب ہو رہا ہے، پبلک گریہ کر رہی ہے، حاجی گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مجھے یاد آیا کہ امام وقت بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بے چینی کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا اور میں امام کو ڈھونڈنے لگا۔ امام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نگاہ ایک ایسی جگہ پر پڑی کہ خیمے کے کنارے وقت کا امام کھڑا ہو کر عباس کے اوپر گریہ کر رہا ہے۔ زاروں قطار مولا رو رہے ہیں، مولا گریہ کر رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں چلاؤں کہ وقت کا امام یہاں پر کھڑا ہے اور مولا غازی عباس پر آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن جیسے میرے منہ پر تالا پڑ گیا کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ بولوں لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا، میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ جب ذاکر نے مولا غازی عباس کے مصائب کو ختم کیا ہے تو مصائب کو ختم کرنے کے بعد مولا نظروں سے اوجھل ہو گئے، مولا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ وقت کا امام یہاں پر آیا تھا۔ تو عزیزو، اگر امام وقت سے ملنے کی خواہش ہے تو مولا غازی عباس کے مصائب پڑھ لیا کرو، مولا غازی عباس کے مصائب۔ عزیزو، یہ غازی عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جو کبھی بھی اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ ایک عالم دین تھے بہت بڑے، مولا غازی عباس کے روضے کے پاس کھڑے رہ کر کے مولا غازی عباس کی زیارت پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک جوان کو دیکھا کہ وہ جوان ایک تخت کے اوپر اپنی بیمار ماں کو لاتا ہے اور لانے کے بعد مولا کے روضے کے سامنے رکھ دیتا ہے اور مولا سے فریاد کرنے لگتا ہے، دعا مانگنے لگتا ہے، اے ابو الفضل عباس، میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے ابو الفضل عباس، جب تک میری ماں کو شفا نہیں دو گے تب تک میں آپ کے روضے سے کہیں دور جانے والا نہیں ہوں۔ اب وہ عالم دین کھڑے رہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ زاروں قطار رو رہا ہے، گریہ کر رہا، اور مولا عباس سے باتیں کیے جا رہے ہیں، ابو الفضل عباس میری ماں کو شفا دے دو، اے ابو الفضل عباس میری ماں کو زندگی دے دو، اے ابو الفضل عباس میری ماں کو شفا بخش دو، جب تک نہیں دو گے تب تک نہیں جاؤں گا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اچانک میں نے یہ سنا کہ وہ جوان یہ کہہ رہا تھا، اے ابو الفضل عباس، اگر آپ نے میری ماں کو شفا نہیں دی تو میں نجف جا کر آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا، اگر آپ نے میری ماں کو شفا نہیں دی نجف جاؤں گا اور جانے کے بعد آپ کی شکایت کروں گا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس کے حضور میں کھڑے ہو؟ یہ در ابو الفضل عباس کا در ہے اور ان کے حضور میں تم ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ وہ جوان کہتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ میرے اور میرے آقا کے بیچ کا مسئلہ ہے، آپ کچھ نہ کہیں۔ وہ کہتا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ماں کو شفا نہ دی تو میں جا کر نجف میں آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ وہ شخص مولا عباس کے روضے سے باہر نکلا اور تیزی سے باہر کی طرف گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نجف جا رہا ہے، علی سے عباس کی شکایت کرنے کے لیے جا رہا ہے، علی سے عباس کی شکایت کرنے کے لیے جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ یہ جوان واپس پلٹ کر کے آیا۔ میں نے کہا کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہا میں نجف جا رہا تھا علی کے حضور میں عباس کی شکایت کرنے کے لیے کہ میں عباس سے اپنی ماں کی شفا مانگ رہا ہوں اور عباس شفا نہیں دے رہے ہیں۔ کہا پھر واپس کیوں آ گیا؟ کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک گھوڑا سوار میرے قریب آیا اور آنے کے بعد مجھ سے پوچھتے کہاں جا رہے؟ کہا نجف جا رہا ہوں۔ کہا کیا کرنے جا رہے؟
کہا عباس کی شکایت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے عباس سے اتنا کہا کہ میری ماں کو شفا دے دیجئے، مگر عباس میری ماں کو شفا نہیں دیتے ہیں۔ آنے والا گھوڑا سوار کہتا ہے کہ تو واپس عباس کے روضے میں چلا جا، تجھے تیری ماں کو شفا دے دی گئی ہے، تیری ماں کو شفا بخش دی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے مان لوں؟ میں وہاں پر بیٹھا تھا، دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، مگر شفا نہیں ملی تھی۔ اب صرف تمہارے کہنے پر اگر میں چلا جاؤں اور میری ماں کو شفا نہ ملی ہو تب کیا کروں گا؟ گھوڑے سوار کہتا ہے کہ تجھے یقین رکھنا پڑے گا، اگر تجھے یقین نہیں ہے تو چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں، اگر تیری ماں کو شفا نہیں ملی ہوگی تو میں خود تجھے لے کر کے علی کے پاس جاؤں گا اور علی سے جا کر کے تو عباس کی شکایت کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تم مجھے اتنا یقین دلا رہے ہو تو ایک کام کرو، تمہارا گھوڑا قد میں تھوڑا لمبا ہے، اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں کا سہارا لے کر کے تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس گھوڑے سوار نے کہا اے مرد مومن، ارے تو نے کس چیز کا مطالبہ کر دیا؟ میرے دونوں ہاتھ فرات کے کنارے قلم کر دیے گئے، میں وہی ہوں جس کی شکایت کرنے نجف جا رہا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد وعلی محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار عزاداران امام مظلوم کربلا ہے ان سب کو ہر آفات، بلیات، بیماری، پریشانی، تکالیف، خاص کر کرونا وبا سے محفوظ فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔